اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خداوند متعال کے لیے جو خود محسن ہو کے انہیں حسن بناتا ہے، پھر ان کے نور کے ذریعے چاند اور سورج کو بنا کے کائنات کو روشنی عطا کرتا ہے۔ میرے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیام رمضان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی رضا عسکری۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیام رمضان میں ہوتی ہے عقائد، اخلاقیات اور فقہی احکام پر گفتگو۔ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب آغا فیصل رضا عابدی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا صاحب، خدا آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ آمین۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پاس تشریف لائے۔ جزاکم اللہ۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الہ۔ اب صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام پیام رمضان میں عقائد، اخلاقیات اور فقہی احکام پر گفتگو ہوتی ہے، جی۔ اور آج ہمارے پروگرام میں جو گفتگو ہوگی، جو جس شخصیت کے بارے میں گفتگو ہوگی، وہ فرزند رسول اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب سیدہ کے پہلے فرزند یعنی امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام کا جو تعارف ہے وہ بیان فرمائیں، تاکہ پیام رمضان کے ذریعے ناظرین تک امام حسن علیہ السلام کون ہیں، ان کی جو شخصیت کا تعارف ہے وہ پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کی لا رائے بے مثل بے مثال بے عیب کتاب قرآن مجید میں ایک مشہور و معروف سورہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ اے حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کی، فصل لربک وانحر، کہ بس تم نماز پڑھو اور قربانی دو، ان شانئک ھو الابتر، بے شک تمہارا دشمن ابتر ہوگا۔ اگر حقیقتاً یہ کہا جائے کہ سورۃ کوثر کی تفسیر امام حسن علیہ السلام ہے تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی حقیقی تفسیر جو ہے وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جی۔ ہے۔ تو تعارف امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت 15 رمضان 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے مشہور القاب زکی، طیب، نفس رسول، سبط رسول اور مشہور کنیت ابو محمد ہے۔ اور آپ کی جب ولادت ہوئی تو بی بی نے فرمایا کہ یا علی اس بچے کا نام رکھو، تو مولا نے فرمایا کہ میں رسول خدا سے سبقت نہیں لے سکتا۔ اور جب رسول خدا تشریف لے آئے تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ اس بچے کا نام رکھو، تو رسول خدا نے فرمایا کہ میں خدا سے سبقت نہیں لے سکتا۔ اللہ اکبر، یعنی پیغمبر گرامی اسلام نے جو نام رکھا وہ بھی خدا کے کہنے پر۔ ہاں جی، آگے آ رہا ہے۔ اس کے بعد جبریل آیا، اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے علی کی اور آپ کی نسبت وہی ہے جو حضرت ہارون کی حضرت موسیٰ کے ساتھ تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مولا علی کی آپ کے ساتھ نسبت وہی ہے کہ جو حضرت ہارون کی حضرت موسیٰ کے ساتھ تھی، اور جو حضرت ہارون کے بڑے بیٹے کا نام تھا آپ بھی اس بچے کا وہی نام رکھو۔ اور جب حضرت ہارون کے بیٹے کا نام دیکھا تو ان کے بڑے بیٹے کا نام تھا شبر، وہ تھا عبرانی زبان میں، اور جب عربی زبان میں ترجمہ ہوا تو وہ بنا حسن، تو مولا کا نام رکھا گیا حسن۔ سبحان اللہ، یعنی خدا کے کہنے پر حضرت امام حسن علیہ السلام کا پیغمبر گرامی اسلام نے نام امام حسن رکھا۔ جی ماشاءاللہ قبلہ، بہت بہترین انداز میں آپ نے امام حسن علیہ السلام کا تعارف فرمایا۔ اب پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور امام حسن علیہ السلام کی شخصیت پر مزید گفتگو کرنے کے لیے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جو فضائل ہیں جی، ان پر بیان فرمائیں کہ امام حسن علیہ السلام کے فضائل کون کون سے ہیں۔ دیکھیں نا کہ فضائل بہت زیادہ ہیں ان کے، کوئی شک نہیں، کوئی بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں کہتا ہوں تمام فضائل ایک طرف ہو، جو فضیلت میں دیکھ کر آیا ہوں وہ ایک طرف ہو، کہ آپ نے جب اس دنیا میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ نے سب سے پہلے رسول خدا کی زبان چوسی۔
اللہ اکبر. یہ فضیلت سنیں کہ سب سے پہلے آپ نے رسول خدا کی زبان چوسی. سیم اسی طرح کہ جب آپ کے والد بزرگوار خانہ خدا میں تشریف لائے، ان کی ولادت با شہادت ہوئی، تو 3 دن کے بعد جب رسول خدا نے مولا علی کو اٹھایا تو مولا علی نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول تم پر میرا سلام ہو. تو رسول خدا نے کہا علیکہ السلام یا علی، کہ 3 دن مسلسل آپ نے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے اور ماں کو پریشان کیا ہے. تو مولا علی نے فرمایا کہ جب میں اس دنیا میں آپ کا جانشین بن کر آیا تو میں نے چاہا کہ سب سے پہلے میری نظر آپ کے چہرے پر پڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو رسول خدا نے مسکرا کے فرمایا کہ یا علی، آپ نے سب سے پہلے دیکھنے کے لیے میرا انتخاب کیا، میں نے سارا علم دینے کے لیے تیرا انتخاب کیا. اس کے بعد آپ نے زبان نکالی اور مولا علی نے وہ زبان چوسی. ظاہراً تو یہ زبان چوس رہے تھے اور حقیقتاً جتنا علم قلب رسول میں تھا وہ قلب علی میں منتقل ہو گیا. سبحان اللہ. اسی طرح امام حسن کو رسول خدا نے اٹھایا اور اپنی زبان مبارک نکالی اور امام حسن نے وہ زبان چوسی. میں کہتا ہوں جتنا علم رسول کے جسم اطہر میں تھا وہ سارے کا سارا علم امام حسن کے جسم اطہر میں منتقل ہو گیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حسن یعنی جس میں تمام خوبیاں اور تمام کمالات جمع ہو. سبحان اللہ. ایسا نہیں، رسول کا فرمان ہے کہ لو کان العقل رجلا لکان الحسن، اگر عقل مجسم صورت میں ہو تو وہ حسن ابن علی ہے. سبحان اللہ. فرمایا لو کان الفضل رجلا لکان الحسن، اگر فضیلت انسانی صورت میں ہو تو وہ حسن ابن علی ہے. فرمایا لو کان الحلم رجلا لکان العلی، اگر انسانی صورت میں حلم ہو تو وہ علی ابن ابی طالب ہے. فرمایا لو کان الحسن حیاتا لکان الفاطمہ، اگر ان تمام خوبیوں کی کوئی صورت ہے کوئی حالت ہے تو وہ فاطمہ ہے. بل ہی اعظم، بلکہ یہ تمام خوبیاں پیچھے رہ جاتی ہے جناب فاطمہ اس سے بھی آگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے امام حسن. اس کے بعد خلیفہ اول کا دور تھا تو ایک شخص نے خلیفہ اول سے سوال کیا، کہا کہ حالت احرام میں شتر مرغ کے انڈے کھا لے تو اس پہ کیا کفارہ واجب ہے. حالت احرام میں شتر مرغ کے انڈے کھا لے تو اس پر کیا کفارہ واجب ہے. خلیفہ اول نے یہ مسئلہ عبد الرحمن بن عوف کے حوالے کیا، انہوں نے یہ مسئلہ مولا علی علیہ السلام کے حوالے کیا. مولا علی علیہ السلام نے امام حسن کو حکم دیا کہ بیٹا اس کا جواب دو. سبحان اللہ. امام نے فرمایا کہ اتنی ہی مقدار میں اونٹنیوں کو حمل کرایا جائے اور جو بچے پیدا ہو اسے راہ خدا میں قربان کیے جائے. تو مولا علی نے فرمایا کہ بیٹا بعض انڈے خراب بھی تو ہو سکتے ہیں. تو امام حسن نے فرمایا اس طرح بعض حمل ضائع بھی تو ہو سکتے ہیں. یہ ہے. اس کے بعد ایک واقعہ ملتا ہے روایات میں کہ بادشاہ روم نے کچھ سوال بھیجے تو مولا علی نے امام حسن کو حکم دیا کہ اس کے جواب دو. ان میں پہلا سوال تھا کہ حق اور باطل میں فرق کتنا ہے. دوسرا سوال تھا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان مسافت کتنی ہے. تیسرا سوال تھا کہ زمین اور آسمان کے درمیان فرق کتنا ہے. چوتھا سوال تھا کہ 10 اشیاء کون سی ہے جو ایک دوسرے سے کبھی تر ہو. تو امام نے بترتیب اس کا جواب دیا. امام نے فرمایا کہ حق اور باطل کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے. جو آنکھ سے دیکھو وہ حق ہے، جو کان سے سنو وہ باطل ہے. فرمایا مشرق اور مغرب کے درمیان مسافت جو ہے نا وہ سیر آفتاب ہے جو ایک دن میں طے کرتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ زمین اور آسمان کے درمیان فرق جو ہے نا ایک آہ مظلوم ہے کہ جو شخص پر ظلم ہوتا ہے اور پکا کرتا ہے اس کی زمین سے آسمان تک پہنچ جاتی ہے. اس سے آگے فرمایا کہ وہ 10 اشیاء میں سے کبھی تر پتھر ہے اور پتھر سے کبھی تر لوہا ہے جو پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے، اور لوہے سے کبھی تر وہ آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے، اور آگ سے کبھی تر وہ پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، اور پانی سے کبھی تر وہ بادل ہے جو پانی کو اٹھا کے پھرتے ہیں، اور اس بادل سے کبھی تر وہ ہوا ہے کہ جو ان بادل کو بھی چلاتی ہے، اور ہوا سے کبھی تر وہ فرشتہ ہے جو ہوا کو چلاتا ہے، اور اس فرشتے سے کبھی تر وہ موت کا فرشتہ ہے جو اس کو موت دے گا، اور اس موت والے فرشتے سے کبھی تر وہ موت ہے جو اس کو بھی نہیں چھوڑے گی، اور اس موت سے کبھی تر حکم خدا ہے جو اس پر بھی حکمرانی کرتا ہے. امام نے اسی طرح ان کے جواب دیے. اس کے بعد ایک واقعہ ملتا ہے کہ 2 شخصیت تھی اسلام میں کہ ان کی آپس میں بحث ہوگی. ایک کہتا تھا کہ میں افضل، دوسرا کہتا تھا کہ میں افضل. رسول خدا کے پاس تشریف لیں گے. بیوی کہتی ہے کہ میں افضل، شوہر کہتا ہے کہ میں افضل. تو رسول خدا نے فرمایا کہ آپ کی بیوی آپ سے افضل ہے. تو فرمایا دلیل کیا ہے؟ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ہے ایمان برسالت کے رسول سے دلیل پوچھ رہے ہیں. اللہ اکبر. رسول خدا نے فرمایا
کہ آپ کی بیوی آپ سے افضل ہے، کیونکہ جب امام حسن اس دنیا میں آئے تھے تو آپ کی بیوی نے دائی بننے کا فریضہ انجام دیا تھا. سبحان اللہ. تو یہاں پہ میں کہا کرتا ہوں کہ جو حسن کی دائی کا مقابلہ نہیں کرتا وہ حسن کے بابا کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ اللہ اکبر. ماشاء اللہ آغا جان، آپ نے بہترین انداز میں امام حسن نے مجتبیٰ علیہ السلام کے فضائل اور ان کے تعارف کے اعتبار سے گفتگو فرمائی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کے آخر میں ایک شرعی سوال ہوتا ہے. جی تو میں آج کا سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسوڑے سے خون نکل آیا اور نگل لیا، توجہ نہیں رہی، تو آیا روزہ دار کا روزہ باطل ہوگا یا نہیں؟ دیکھو جی، اگر توجہ نہیں رہی تو نگل لیا تو روزہ باطل نہیں ہوگا، روزہ صحیح ہے. اور اگر توجہ رہی اور اختیاری صورت میں نگل لیا تو پھر روزہ باطل ہو جائے گا. بہت شکریہ آغا صاحب، آپ نے بہترین انداز جزاکم میں اللہ. گفتگو فرمائی. جزاکم اللہ. میرے محترم ناظرین، ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے آغا فیصل رضا عابدی صاحب، جامعہ علوم اسلامی کے سینئر اور فاضل طالب علم. ہم ان کے شکر گزار ہیں، یہ ہمارے پاس تشریف لائے. اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. السلام، اللہ نگہبان.